ڈسکور دا پلیس کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھلوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن 1932 سن عیسوی میں قدرت نے اس کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، مگر اس سے پہلے ڈسکور دا پلیس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر ایک انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ ناظرین، ان دنوں عراق میں شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھی اور ایک رات ان کے خواب میں حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے، تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے، تم اس پر زور دو کہ وہ ہماری قبر کو منتقل کرنے کے انتظامات کرے۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ناظرین، ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبر مبارک کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج اکرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس موقع پر پہنچ سکیں۔ پھر وہ دن آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی اور دور نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ ناظرین، بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ کی قبر مبارک کو کھودا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس مقدس ہستیوں کے جسم مبارک ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشک باز تھی۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی شامل تھے، جن کے سامنے یہ منتظر تھا کہ 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی کئی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ ناظرین، اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہو گئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ کی قبر مبارک کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔